السلام علیکم حاضرین، شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، آپ لوگ موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل محفل وائز پر۔ روزانہ حدیث، اولیاء اللہ کی باتیں اور اولیاء اللہ کی کراماتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں، آج میں لے کر کے آیا ہوں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت سے 4 اشرفیہ روز ملنے لگی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پانی پر مصلی بچھایا۔ برائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم از بہر شبیر، کرو میری مدد از یا اشرف جہانگیر۔ برائے پنجتن مخدوم اشرف شاہ سمنانی، ادھر بھی ایک نظر کر دو مٹے ساری پریشانی، ادھر بھی ایک نظر کر دو مٹے ساری پریشانی۔ دوستوں، ایک مرتبہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سفر دکن میں تشریف لے گئے اور خانقاہ عالم پناہ حضرت بندہ نواز غیث و دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں قیام فرمایا۔ محمود خان گجراتی جو وہاں کے مشہور امیر و رئیس تھے، حضور مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملازمت کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خدمت عالیہ سے شرف پایا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی طرف کمال عنایت اور توجہ دلی فرمائی۔ جب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض و صحبت سے اثر کامل ڈالا یکبارگی محمود خان نے تمام مال و اسباب دنیا اور جو کچھ ان کے پاس موجود تھا سب فقیروں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیا، یعنی لٹا دیا، اور یہاں تک کہ محمود خان بھی خود محتاج ہو گئے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ارے محمود خان صاحب، کس قدر خرچ تم کو روز چاہیے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فرمان کے مطابق محمود صاحب نے عرض کیا کہ حضور 4 اشرفیہ خرچ روزانہ کافی ہوں گی میرے لیے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک پہاڑی ہے جو خیال شاہی کے نام سے موسوم ہے، اور اس پہاڑی پر تم روزانہ جاؤ اور 4 اشرفیہ تم کو وہاں ملیں گی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق محمود خان روز وہاں جایا کرتے تھے اور ان کو 4 اشرفیہ حاصل ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دوستوں، اسی طرح سے ایک اور واقعہ پیش آیا ہے کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن قصبہ چاندی پور میں نماز جمعہ تشریف لے گئے، اور اس قصبے میں ایک بزرگ شیخ زاہد نام عابدانہ اور زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے، اور شیخ صاحب کی یہ کرامت نہایت مشہور تھی کہ اکثر رات کو حجرے سے باہر نکلنا جاتے تھے، اور جب لوگ آپ کو تلاش کرتے تھے تو آپ کو دریائے سرجو کے پانی پر مصلی بچھائے ہوئے نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، اور اسی کرامت کی شہرت سے جوار بھر کے سارے لوگ آپ کو مانتے تھے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شیخ زاہد کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ آپ دریا کے درمیان مصلی بچھائے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی دریا کے اوپر پیر رکھتے ہوئے شیخ زاہد کے مصلی کے پاس پہنچ گئے، اور شفقت و بزرگانہ ان کی پیٹھ پر دست شفقت پھیرنے لگے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تجھ پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہو کہ عرفان اور آراستگی تم نے اس قدر پہنچائی ہے جیسا کہ بزرگوں کا دستور ہوتا ہے۔ حضرت شیخ زاہد بھی اپنی پیری اور نازا تھے، اور حضرت شیخ زاہد بھی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرنے لگے اور دعا کے کلمات کہنے لگے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی یہ حرکت ناپسند ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہندوستان کے آدمی عجیب گستاخ ہیں اور تھوڑی سی کرامت میں مغمور ہو جاتے ہیں،
یعنی راضی ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ چند روز میں گمنام ہو جاتے ہیں۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق تھوڑے ہی دن میں شیخ زاہد غائب ہو گئے، اور کسی نے نہ جانا کہ کیا ہوا، کہاں گیا، ان کی قبر کا بھی نشان نہ رہا۔ اور مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زبان مبارک سے اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تیری قبر گدھوں کی چرواہ میں ہوگی۔ سنا گیا کہ اکثر دھوبیوں کے گدھے جب گم ہو جاتے ہیں تو دھوبی اس طرف تلاش کو نکل جاتے ہیں جدھر زاہد کی قبر نشان ہے، اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے یہ بات بھی نکلی کہ یہ قصبہ کبھی آباد ہوگا اور کبھی ویران ہو جائے گا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق وہ قصبہ کبھی آباد ہوتا، یعنی کبھی لوگ رہنے لگتے، اور کبھی یہ بھی ہوتا کہ وہ قصبہ ویران ہو جاتا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان بہت مشہور ہو گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دوستو، یہ شان ہے اولیاء اللہ والوں کی، اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ روزانہ حدیث، اولیاء اللہ کی باتیں اور اولیاء اللہ کی کراماتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو برے کام سے دور رکھے اور سیدھے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور اولیاء اللہ کی کرامت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ سب کا نگہبان۔